پھر فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ پھیلاتا ہے یعنی زیادہ کر دیتا ہے الرزق کا رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے. ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے یعنی نپا تلا دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے. یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یقدر کا لفظ ہے یہ مقدار اسی سے یعنی مقدار مقرر کر کے، نپا تلا، اندازے سے، حساب کے ساتھ یعنی بے حساب نہیں. ایک ہوتا ہے بے حساب اور ایک ہے حساب کے ساتھ. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، اترانے لگے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت میں یعنی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر فائدہ، تھوڑا سا فائدہ، قلیل فائدہ، حقیر فائدہ. دنیا میں رزق کی کمی اور بیشی اور تقسیم کا برابر نہ ہونا ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر قوم کے اندر، خواہ کوئی ترقی یافتہ قوم ہے، زیادہ مالدار لوگ ہیں یا کم ترقی یافتہ، ہر جگہ آپ کو یہ دونوں مثالیں ملیں گی کہ کچھ لوگوں کے پاس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. عام طور پر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو زیادہ ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے اندر احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو وہ حقیر جاننے لگتے ہیں. اور اسی طرح دوسری طرف وہ لوگ جنہیں کم ملتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. انسان کے لیے بہترین رویہ کیا ہے؟ اعتدال کا، کہ جب زیادہ ملے تو شکر گزار ہو اور جب کم ملے تو انسان صبر سے کام لے، کیونکہ رزق کی کشادگی اور تنگی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی. اگر کوئی شخص زیادہ ملنے پر تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص رزق کی تنگی پر یا کم ہونے پر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور ہر وقت جلتا اور کڑتا رہتا ہے، سیلف پٹی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو وہ بھی دراصل اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے. اور یہ رویہ بھی پسندیدہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس کو حساب کے ساتھ رزق دیا جائے. اللہ چاہتا تو اس کا بھی بڑھا دیتا، لیکن اس میں کوئی حکمت تھی، اس کی مصلحت تھی، کیونکہ دنیا امتحان ہے، زیادہ ہے تو بھی امتحان ہے، کم ہے تو بھی امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں اچھے برے حالات کے ساتھ آزما رہے ہیں. لہذا انسان کو ہر حال میں اپنے رویے کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے مختلف حالات میں، خوشحالی میں اور تنگی میں. لیکن کچھ لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب انہیں دنیا زیادہ ملتی ہے تو وہ اترانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ انہیں ملا ہے دراصل ان پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا اور اس کی کوئی قیمت نہیں، وہاں انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یعنی کسی کی آخرت میں اس کے اجر و ثواب کا فیصلہ یا جزا و سزا کا فیصلہ اس بنا پہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کس کے پاس مال زیادہ تھا اور کس کے پاس کم تھا. کیونکہ دنیا کا مال آخرت میں نجات کے لیے نہیں ہے، اللہ یہ کہ انسان اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. لیکن اگر اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے انسان اسے پا کے اکڑنے لگے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے. اور جہاں تک دنیا کے حقیر ہونے کا تعلق ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے، قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے
سورۃ المؤمنون میں آتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد کی کثرت دے رہے ہیں ہم انہیں بھلائیوں میں آگے بڑھا رہے ہیں؟ وہ سمجھتے نہیں کہ دنیا میں جتنا بھی زیادہ ہے وہ زیادہ نہیں ہے، دنیا کا تو زیادہ بھی کم ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہاں تم کھجور کی گٹلی کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، حدیث میں آتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آیا۔ ایک اوشن پہ آپ کھڑے ہوں اور انگلی ڈبو کے کتنا پانی باہر نکال سکتے ہیں، کتنا لے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا، اس انگلی کی طرف۔ یعنی کتنی بھی ہم کوشش کریں، دن رات بھی محنت کریں، اگر کوئی بلینئر بھی ہے تو بھی اس کے پاس بس اتنا ہے جیسے اس نے سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالی، دیٹس اٹ۔ کسی کی انگلی چھوٹی ہوتی، کسی کی زیادہ ہوتی، کسی کی تھوڑی ڈوبتی، کسی کی زیادہ ڈوب جاتی، لیکن اس سے زیادہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے کہ ان کو دنیا دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ مل جاتی، کس قدر رشتوں اور تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں اور تکبر اور عناد کے ساتھ فساد برپا کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں ان کی یہیں پر رہ جائیں گی۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا تھا، مرا ہوا بچہ۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو لوگ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں یا جہاں گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں پھینک آتے ہیں۔ تو آپ جب اس کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس کو معمولی قیمت میں خریدے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اسے مفت میں نہیں لینا چاہتے، کہا یہ کہ پیسے دے کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علی اہلہ حین القوہ، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے سامنے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا کہ یہ بچہ اپنے مالکوں کے لیے حقیر تھا جب انہوں نے اس کو یہاں لا کے پھینکا۔ کیونکہ کوڑے پہ کسی چیز کو کب پھینکا جاتا ہے؟ جب اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، بیکار ہوتا ہے۔ کوئی اگر چھوٹی سی چیز ویلیوبل ہو تو انسان کہتا ہے اچھا رکھ لیتے پھر کبھی کام آ جائے گی۔ بالکل بیکار چیز ہوتی ہے وہ انسان پھینک دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ آخرت کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے لیے کوششیں ہماری کتنی زیادہ ہے، بھاگ دوڑ کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر چلے اگر بھاگ دوڑ کر کے انسان اس مال سے کچھ اپنی آخرت کے کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، تعلقات کو اچھا بناتا ہے تو ٹھیک ہے، کسی حد تک اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی دنیا تعلقات کے بگاڑ کا ذریعہ بن جائے اور فساد پھیلانے کا ذریعہ بن جائے، اترانے کا، فرحوا بالحیات الدنیا ہو جائے، تو پھر یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال ہی کی خاطر کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے فسادات ہوتے ہیں، آپس میں رشتے کتنے بگڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ اب ان کی ترجیح کیا ہے، پرائرٹی کیا ہے؟ مال ہے، آپس کے تعلقات نہیں ہے، کم پہ راضی نہیں، صرف ظاہری رونق اور دنیا کی شان و شوکت بڑھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن انسان اس سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر انسان انسانوں سے چلے جائیں تو دنیا کا کوئی مال دے کر انسان ان کو واپس نہیں لا سکتا۔ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین میں وہ سارے کا سارا جو آپ کے پاس ہے وہ خرچ کر دیں، زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا بھی آپ دے ڈالیں
تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے. بعض اوقات ہسبینڈ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ پیسے کما کے لائیں گے، زیادہ بڑا گھر خریدیں گے، زیادہ نعمتوں کی فراوانی کریں گے تو شاید ان کی قدر زیادہ ہوگی. حالانکہ کیا ہوتا ہے، جب وہ گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے تو کیا قدر زیادہ ہوتی؟ تعلقات خراب ہو جاتے. جب ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں تو انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آئے گی، محبتیں کہاں سے آئیں گی، تعلق جڑیں گے کیسے، خاندان بنیں گے کیسے؟ اور بہت سے لوگ، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، اسٹرانگ ہیں، ہم اپنے آپ کو خود لک آفٹر کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. بیوی کو شوہر کی ضرورت صرف مال کے لیے نہیں ہوتی. انسان کی ضرورت صرف مال نہیں ہے، کمپنی بھی ہے، انس بھی ہے، محبت بھی ہے، گھر بھی ہے. اگر گھر نہیں، کتنا بھی زیادہ مال آپ کے پاس ہو، آپ مال سے انسانی جذبات نہیں خرید سکتے، محبتیں نہیں خرید سکتے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اکڑ کے چل سکیں اور آپ دوسروں کے مقابلے میں اونچے نظر آئیں، لیکن آپ کو دل کا سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. وہ سکون ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ہے، ایک دوسرے کو وقت دینے میں ہے. بہت سے فتنے فساد جلد بازی میں، اور یہ جلد بازی کیوں ہے؟ ٹائم نہیں، ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں، وہ جلدی کی جلدی ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ انسانوں کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو سچا بنا کے بیٹھا ہوا اور دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ سب کیا ہے؟ ایروگینس ہے. اور جب تک یہ ایروگینس رہے تو اس کی سزا دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کا سکون لٹ جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی ہے.